انہوں نے پارلیمان چھوڑا تھا اور ہمیں یہ معلوم ہے یہ ان میں سے تھے جن کا خیال تھا کہ پارلیمان میں رہنا چاہیے. بہرحال وہ تو گزری ہوئی باتیں ہیں. شروع کرتے ہیں مصدق ملک صاحب آپ سے کہ کچھ آپ کی پہلے اپنی حکومت کا بتائیں, آپ کی پارٹی کا بتائیں کیا موقف ہے کلیئرلی, کیونکہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو نہیں ڈرتے, کوئی مسئلہ نہیں الیکشنز کا, لیکن ابھی جو فرما رہے تھے منسٹر صاحب کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا, ابھی الیکشنز کیا کروانے ہیں, اپنا دیکھیں صورتحال بڑی گڑبڑ ہے. واٹ از دا پارٹیز ایکچوئل ویو؟ دیکھیں میں آپ کو اپنا نقطۂ نظر دے سکتا ہوں. میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو مدت ہے درج اس میں الیکشن ہونے چاہیے, اور الیکشن آگے بڑھانے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. الیکشن نہ کروائے جاتے ہیں فائدے کے لیے, نہ کروائے جاتے ہیں نقصان کے لیے. ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے, وہ درج ہوا ہوا ہے, اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اسی کے مطابق ابھی میں نے پارٹی سے کوئی ایسا بیان نہیں فارمل سنا جس میں وہ کہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا, یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. جو ادارے معترض ہیں, جو لوگ معترض ہیں, الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ان کے اعتراضات کو سنے, ان کے اعتراضات کا کوئی جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق انہیں طے کرے, اور مقررہ وقت جو آئین میں دیا ہوا ہے اس میں الیکشن کروائے. مقررہ وقت میں الیکشن کروائے. حالانکہ منسٹر صاحب نہیں, دیکھیے نا, انہوں نے کہا کہ اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے, حالات واقعی خراب ہیں, دہشت گردی ہے اور دہشت گردی پہ قابو پانا پڑے گا, اور دہشت گردی پہ قابو پا رہے ہیں, اس کے مطابق اس میں ایکشنز کیے جا رہے ہیں. روز میٹنگز ہوتی ہیں, وزیر اعظم خود بھی سربراہی کرتے ہیں, دیگر جو اپوزیشن جماعت کے اراکین ہیں ان کو بھی کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی, جو ہمارے ہواری ہیں, ہم الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو باتیں کہہ دی. مگر اس کے باوجود, جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود الیکشن نہ کروانے کا تو انہوں نے نہیں کہا. نہیں, انہوں نے کہا بہتر ہے نہ ہو, یہ انہوں نے کہا ہے ابھی پریس کانفرنس میں. آپ نے نہیں سنا, انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے, لیکن جو آئین کہتا ہے وہی ہوگا. یہ بھی انہوں نے کہا جو آئین کہتا ہے کہ فلاں وقت میں آپ الیکشن کروائیں تو کروائیں گے. اس کے لیے جو اقدامات لینے ہیں, چاہے وہ منسٹری آف انٹیریئر نے لینے ہیں, منسٹری آف فائنانس نے, وہ ہم ضرور لیں گے, لیکن کسی کو کوارٹر بیک کرنا ہوگا نا. جو بھی اس ادارے کی ذمہ داری ہے اس کو تاریخ کا اناؤنس کرنے کے بعد بلانا ہوگا, تمام اداروں کو پوچھنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم چلتے بالکل کھوسر صاحب کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. کھوسر صاحب, آپ نے تو بڑی کلیئرلی یہ کہہ دیا تھا. کھوسر صاحب کی ذرا اسٹیٹمنٹ کل کی چلا دیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر حکومت بنائیے گا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیوں بھاگ رہی ہے یہ حکومت الیکشن سے. الیکشن مل بیٹھ کر ایک ہی دفعہ کرائیں. یہ فیصلہ جو اس وقت ہے ہم نہیں کر رہے, معاف کیجئے گا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑے پارٹنر کی حیثیت سے وہ فیصلے کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کوئی چیز آئین سے ماورا نہ تصور کر سکتی ہے, نہ اس کا حصہ بنے گی. تو کھوسر صاحب, آپ کا یہ امپریشن ہے کہ جو حکومت ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے؟ دیکھیں میرا کیا امپریشن ہے, یہ ساری دنیا کا امپریشن یہی ہے. میں اس سے کوئی ریسیڈ نہیں کر رہا, اپنا جو میں نے بیان دیا ہے. دیکھیں گورنر کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. گورنر ریپرزینٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کا نامنی ہے بنیادی طور پر. گورنر کیوں اعتراض کر رہا ہے جب الیکشن کمیشن نے ان کے پاس بھیج دیا ہے کہ آپ جو ہے تاریخ دیجئے گا, اور انہوں نے وہ تعین بھی کر دیا کہ اس کے اور اس کے درمیان میں آپ دیجئے گا, تو ان دو تاریخوں کے درمیان گورنر کو دے دینا چاہیے تھا. باقی رہا یہ ہے کہ اتنا زبردست انٹیریئر منسٹر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 5 مئی اور میں نے اتنا کو ان کو کیسے کر دیا اور پھر دوبارہ کر کے دیکھیں تباہ حال کر دوں گا. تو یہ دہشت گردوں کو کیوں نہیں اسی طرح سے جو ہے ان کا کلا کما کر سکتے, جتنا ماشاءاللہ جبلت ہے ان کے اندر, انٹیریئر منسٹر کے اندر. یہ جبلت ادھر دکھائیں بجائے اس کے کہ کسی سیاسی جماعت پر اپنے جبلت دکھائیں. یہ دہشت گردوں کو جو ہے کلا کما کریں, ان کو کنٹرول کریں, اور یہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی بنائیں, کنڈیوسو بنائیں جس میں کوئی اعتراض نہ کر سکے. اب مجھے بتائیں, آئی جی کی مجال ہے کہ انسپیکٹر جنرل کہے کہ جی ہم نہیں دے سکتے ہیں, یا ہمارے جو ہے لیے اتنا ممکن نہیں ہے, اور پھر وفاقی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں. تو جب فائنانس منسٹر کس کا ہے, تو اور کیا امپریشن میں اس سے گیدر کروں, یا قوم اس سے کیا تاثر لے جب وفاقی سارے ادارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی معصومانہ انداز سے کہہ دیا کہ جی ادارے جو ہے وہ اعتراض ہیں, ان کے اعتراضات کو دور کریں. ارے بھائی
یہ ادارے آپ ہی کے تابع ہیں سارے جو اعتراض کر رہے ہیں. نہ کھل کے آپ سامنے آتے ہیں اور چھپتے بھی ہیں اور سامنے بھی نہیں آتے ہیں. تو یہ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. ایران کی ساری پارلیمنٹ اڑا دی گئی تھی لیکن الیکشن ہوا. آپ امریکہ کی مثال, دنیا کی مثالیں دیکھیں, ایون خانہ جنگی یا وار کی سچویشن میں بھی الیکشن مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں البتہ مارشل لا ہو تو پھر 90 دن جو ہیں وہ 11 سال ہو جاتے ہیں. 90 دن کی کمٹمنٹ دے کر آئین کے مطابق وہ جو ہے محترم, اب میں کیا کہوں جنرل ضیاء الحق صاحب کو, یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جب معزول کیا گیا ہماری حکومت کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, تو اس میں کمٹمنٹ دی عدالت میں کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہوں گے, اور وہ 90 دن کبھی جو ہے آشکار نہ ہوئے. تو یہ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ماورائے آئین معاملات ہوں گے. دیکھیے کوئی کنسیڈریشن نہیں ہو سکتی ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ دیکھیں بہتر یہی ہے کہ یہ سیاسی عمل جو ہے اس میں سارے مل بیٹھ کر طے کر لیں. بھائی پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. خدا را میں علی محمد صاحب سے کہوں گا کنٹینر سے اتر آئیں, مصدق ملک صاحب سے میں کہوں گا ان کو چھوڑ دیں اور سارے مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیں. یہ یقینی بات ہے کہ اگر صوبائی پہلے ہوتے ہیں تو یہ 5 سال کے لیے یہ حکومت جو ہے کے پی کے کی اور پنجاب کی, یہ یقیناً جنرل الیکشنز پر اثر انداز ہوگی. اور پھر آپ کا نیوٹرل کیئر ٹیکر جو ہے وہ ہوگا پرائم منسٹر, وہ 24 کلومیٹر کی حد تک ہوگا. وہ باقی صوبوں کے جو ہے اختیارات, اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بہت طاقتور ہیں, اور صوبائی حکومت جو ہوگی 5 سال کی وہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوگی وہ جنرل الیکشنز پر. سو بہتر یہی ہے کہ سارے ہی ایک ہی دفعہ کروا دیں. اب 40 ارب ایک مانگا ہے الیکشن کمیشن نے, 20 ارب دوسرا مانگا ہے, 60 ارب مانگے ہیں الیکشنز کے لیے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, وفاقی حکومت کہتی. تو کیا پھر 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد پھر آپ 60-70 ارب روپیہ جو ہے پھر آپ جنرل الیکشنز پر خرچ کریں گے؟ تو کیا متحمل ہے یہ ملک اس چیز کا؟ کیوں نہیں ہم مل بیٹھ کے آپس میں افہام و تفہیم سے معاملات سارا ہی جنرل الیکشن ایک ہی دفعہ کروائیں ملک میں, تاکہ ہم ایک مستقل حکومت, ایک مضبوط حکومت لا سکیں جو 5 سال کا مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے IMF سے بھی اور دوسرے اداروں سے بھی بات کر سکے, دوسرے ملکوں سے. کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گا. جی آپ بالکل ایسی بے یقینی کی کیفیت میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہی بات ابھی جی یہی بات کہہ رہے تھے منسٹر صاحب, انٹیریئر منسٹر, کہ جی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی وداؤٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی. آپ بہت چھوٹی بات کریں بیکاز آئی وانٹ ٹو گو ٹو. جی میں تو صرف کہوں گا, میں روز کابینہ میں بھی موجود ہوتا ہوں. میری تمام جو مختلف کمیٹیز ہیں اس میں سردار صاحب کی پارٹی جو ہے وہ وہاں سب موجود ہوتے ہیں, سب ہمارے دوست ہیں. میں نے تو آج پہلی مرتبہ یہ آواز سنی ہے جیسے کوئی دراڑ ہے یا پیپلز پارٹی علیحدہ ہے اور PML علیحدہ ہے. میں نے ابھی تک سردار صاحب کی اس گفتگو سے پہلے پیپلز پارٹی سے کوئی ایسی گفتگو نہیں سنی. جتنی بھی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے, جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں, کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں تمام جو الحاقی جماعتیں ہیں ان کی مشاورت شامل نہیں ہے. تو میں کافی حد تک پریشان بھی ہوا ہوں سردار صاحب کی بات سن کے. میں نے تو کوئی بات نہیں سنی. ابھی چند دن پہلے تک تمام لوگ ہمارے ساتھ تھے, تمام فیصلے ہو رہے تھے. اگر کچھ آج کی تاریخ میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کا مجھے علم نہیں تو اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا, ورنہ یہ ہم تم ابھی تک میں نے نہیں سنی. ہم نے بہت سے مشکل فیصلے کیے ہیں اور تمام پارٹیز جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی بات سے لگ رہے اختلاف ہے. مجھے تو نئی بات آج سننے میں ملی. آپ نئی بات ہے, کل کنڈی صاحب نے بھی خاص کہا تھا پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آئین جو کچھ کہتا ہے اس پر اور میں بھی آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں نے پروگرام کے شروع میں کہا ہے, ٹھیک, ابھی تک کسی نے جی, لیکن وہ جیسے کہہ رہے ہیں اداروں کا